بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں کراچی پریس کلب کے نئے منتخب شدہ کابینہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں تمام صحافی برادری سے جو یہاں پر انتظار کر رہے تھے۔ ہم تو چاہ رہے تھے کہ جلدی آئیں اور ہمارے باقی پروگرامز بھی تھے، لیکن راستے میں جو کراچی کی عوام نے ہمارا ویلکم کیا اور جس تعداد میں وہ نکلے اور جس جوش جنون جذبے کے ساتھ انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا، تو رش زیادہ ہونے کی وجہ سے تقریباً یہ ایئرپورٹ سے یہاں تک کا فاصلہ جو ہے ہم نے تقریباً 6 گھنٹے میں طے کیا۔ تو میں معذرت خواہ ہوں، آپ نے انتظار بہت کیا۔ مجھے بہت اچھا لگا مظہر صاحب نے اور باقی ہمارے جتنے بھی صحافی دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ کراچی پریس کلب کی حلف برداری نہیں ہوتی، تو یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور وہ وعدہ کر کے یا بات کر کے مکر جاتا ہے تو وہ پھر حلف لے کر بھی مکر جاتا ہے۔ ہم نے کافی اداروں میں دیکھا ہے، پارلیمنٹ میں دیکھا ہے، بہت سے لوگ حلف لے لیتے ہیں اور پھر جو ہیں اس کی پاسداری نہیں کرتے اور اپنے کام سے بھی کام نہیں رکھتے۔ تو یہ اچھی روایت ہے کراچی پریس کلب کی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ روایت تمام پریس کلبز میں پاکستان کی، اس کے ساتھ ساتھ تمام سرکاری اداروں میں بھی یہ روایت ہو، اور بندے کا جو ہے وہ زبان ہونی چاہیے اور زبان پر ہی وہ قائم ہونا چاہیے۔ بہرحال آج ہمارا یہاں آنے کا مقصد، جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کی تیاری کرنی ہے، تو اس حوالے سے میں اس سے پہلے پنجاب بھی گیا، وہاں پر بھی مختلف جگہوں پر اپنی تنظیمی دوستوں سے ملا، لیکن وہاں پر ہمارا ایکسپیرینس جو جعلی حکومت پنجاب پر قابض ہیں ان کے ساتھ اچھا نہیں رہا۔ ان کی تمام طرف استعیت، جبر، اور جو ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں کیا، اس کے علاوہ ہم جس مارکیٹ میں کھانا کھانے جاتے تھے وہ مارکیٹ بھی بند ہو جاتا تھا، اس کی لائٹس بھی آف ہو جاتی تھی، دکانیں بھی بند ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے یہ روایت وہاں پر جو ہے ڈالی تھی اور ہمیں بالکل اچھا نہیں لگا تھا ان کا وہ رویہ۔ ابھی اسی سلسلے میں عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری میں صوبہ سندھ کے کیپٹل کراچی میں آیا ہوں اور یہاں پر مختلف اضلاع کا دورہ انشاءاللہ تعالی کروں گا، اپنے تنظیمی دوستوں سے ملوں گا۔ ہم نے جلسے کے لیے اپلیکیشن دی تھی اور سندھ کی حکومت نے ہمیں زبانی دعوت بھی دی تھی کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں، جو کل میرے سامنے آیا، لیکن ابھی تو میں نے سوشل میڈیا نہیں دیکھا، آپ دوست ہی میری رہنمائی کریں گے۔ ہم نے تمام جو لوازمات تھے وہ پورے کیے تھے، لیکن ابھی تک ریٹن جو نوٹیفیکیشن تھا وہ نہیں آیا تھا۔ بہرحال ہم نے اناؤنس کیا ہے انشاءاللہ اتوار کے دن 4:30 بجے جنا گراؤنڈ میں انشاءاللہ تعالی ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کراچی کی تاریخ کا انشاءاللہ تعالی بڑا جلسہ ہوگا۔ حقیقی آزادی کی تحریک جو میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے شروع کی تھی، وہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، مجھے نہیں وہ اچھا، وہ اقتدار کی جنگ کے لیے یا اقتدار پانے کے لیے وہ حقیقی آزادی کی تحریک نہیں تھی۔ حقیقی آزادی کی تحریک میں
آئین اور قانون کی بالادستی، آزاد عدلیہ کی بحالی، آزاد میڈیا کی بحالی، پاکستان میں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون، امیر اور غریب کے لیے ایک قانون، حقیقی جمہوریت کے لیے یہ تحریک میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے شروع کی تھی، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے یہ سزا مل رہی ہے اور وہ آج ناحق قید میں ہیں۔ ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ وہ بھی ناحق قید میں ہیں۔ ہمارے باقی اسیران ان کو بھی جو ہے ناحق قید میں ڈالا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں جو غیر سیاسی ہیں اور وہ صرف اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ہر منگل اڈیالہ جیل جاتی ہیں اور ان کو اپنے بھائی سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ جو بنیادی قید میں انسانی حقوق ہیں وہاں پر صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن پچھلے تقریباً 1 سال سے زیادہ ہوئے ہیں کہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے اپنے دوستوں سے ملاقات نہیں کی۔ ان کی بہنوں کے ساتھ کبھی ملاقات ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اور ان کو جو ہے قید تنہائی میں ڈالا گیا ہے اور وہاں پر مسلسل رکھا گیا ہے جہاں پر دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے۔ میرا لیڈر میرا قائد پاکستان کا سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر ہے۔ وہ پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم ہے جس کو لندن پلان کے تحت بیرونی سازش سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اس کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا 9 اپریل 2022 کو، اور 9 اپریل 2022 سے لے کر آج تک پورے پاکستان میں جمہوری حکومت نہیں آئی، بلکہ عوام کی مینڈیٹ پر بدترین ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور ڈاکہ ڈالا جا بھی رہا ہے۔ اسی سے جو ہے حکومتیں قائم ہو رہی ہیں۔ تو ہماری یہ جنگ صرف ذات کی نہیں ہے، اپنی پارٹی کی نہیں ہے، یہ آپ سب کی جنگ ہے، کیونکہ جس طرح ہمارے صحافیوں کے ساتھ رویہ رکھا گیا، شہید ارشد شریف اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، صابر شاکر صاحب، معید پیرزادہ صاحب، ایاز میر صاحب اور بہت سے صحافی، میں نام لیتے لیتے تک جاؤں گا، لیکن ہمارے صحافی برادری کے نام ختم نہیں ہوگے جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ یہ وہی صحافی ہیں کہ جب ہماری حکومت میں ہم غلط کام کرتے تھے تو ہمیں بھی تنقید کا نشانہ بناتے تھے، لیکن وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو اس میں آپ سب نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ میں ابھی بھی اوپر اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پر بہرحال آج میں آیا ہوں تو کچھ اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن ویسے یہاں بھی جو پستائیت، جبر اور ظلم شروع تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو صحافی برادری ہیں، یہ لازم اور ملزوم ہیں، ہمارا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالی آپ کا ساتھ دینا ہے، آپ کے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور آپ نے جو ہے ہمارے لیے کھڑا ہونا ہے، ہمارے لیے آواز اٹھانی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے ہم حقیقی جمہوریت اس ملک میں لا سکتے ہیں۔ شکریہ جی۔